بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا یہ سفر مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں موجود مقدس مقامات کی زیارت کا سفر تھا۔ ان مقامات میں سر فہرست میدان عرفات، منا، مزدلفہ اور مقام جعرانہ شامل ہیں۔ شار ابراہیم الخلیل سے بس میں بیٹھ گئے اور سب سے پہلے جبل ثور کے قریب اتر گئے۔ یہ وہی تاریخی جگہ ہے جہاں ہجرت کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے لیے غار ثور میں روپوش ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہم میدان عرفات کی جانب رواں دوا ہوئے۔ میدان عرفات کے کچھ مناظر اور جبل رحمت کی طرف جانے والا راستہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حج کے ایام میں تو یہاں پہ قدم رکھنے کی بھی جگہ بمشکل دستیاب ہوتی ہے، لیکن اس وقت بھی عمرہ زائرین کی کثیر تعداد یہاں پہ زیارت کے لیے آتی ہے۔ الحمدللہ اس وقت میدان عرفات میں موجود ہے۔ پیچھے کا جو منظر ہے یہ سارا میدان عرفات میں ہے اور یہاں پہ پیچھے کی جانب میں جو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ پہاڑ جبل رحمت کہلاتا ہے۔ اسی میدان اور اسی مقام پہ حج کے ایام میں سے ایک دن یعنی 9 ذی الحجہ کو یہاں پہ گزارنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ نہیں کر لیا تو اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے فرض چھوٹ گیا ہے۔ اور اسی میدان کے بارے میں آتا ہے کہ عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام آسمان سے اترنے کے بعد جدا ہو گئے تھے، یہاں پہ آ کر وہ دونوں مل گئے تھے، ایک دوسرے کو پہچان پائے تھے، اس لیے اس کو عرفہ کہتے ہیں، کیونکہ عرفہ کا معنی بھی جاننے کے ہے۔ اور اس پہاڑ کو جبل رحمت کہتے ہیں۔ یہاں پہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کے دن تشریف لائے تھے۔ یہاں پہ آپ علیہ السلام نے دعا بھی فرمایا تھا۔ دعا کی قبولیت کے مواضع میں سے ایک اہم جگہ یہاں پہ بھی ہے کہ یہاں پہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حج کے ایام میں بھی یہاں پہ آنا نصیب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم میدان عرفات میں مسجد نمرہ کے قریب موجود ہیں۔ یہی وہ مسجد ہے کہ جس میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ احناف کے ہاں اس مسجد کا اس طرف والا حصہ میدان عرفات میں شمار ہوتا ہے، اور جو دوسرے آگے کا حصہ ہے وہ میدان عرفات میں شمار نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی سارا دن دوسری جانب میں گزارے گا تو اس کا وقوف عرفہ نہیں ہوگا، اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ اور مکہ المکرمہ کے اندر مسجد حرام کے بعد سب سے بڑی مسجد یہی ہے جو غالباً 300 میٹر سے زائد ایک جانب میں اور 200 سے زائد میٹر ایک جانب میں طویل مسجد ہے، جس کے اندر کئی حاجیوں کی گنجائش ہوتی ہے، لاکھوں کی یہاں پر تعداد ہوتی ہے۔ اکثریت یہاں پہ اسی مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو یہاں پر امام جمع تقدیم کرتا ہے، یعنی ظہر اور عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں قصر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حج کے ایام میں بھی ہمیں یہاں پہ آنا نصیب فرمائے۔ یہ جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ مسجد جعرانہ کا مقام ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپسی پر یہاں پہ آئے تھے۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 سے زیادہ تھی۔ ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان جنہوں نے 300 کے ساتھ جنگ جیت لیا تھا تو 12,000 بڑی تعداد تھی۔ اس لیے بعض صحابہ کرام کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ آج ہمارے اس لشکر کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی غلطی پر بھی ان کو تنبیہ کر لیا اور جنگ کے شروع میں حالات بدل گئے۔ کفار نے مسلمانوں پر زوردار حملے کر لیے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا کافی نقصان ہو گیا، لیکن دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت آ گئی۔ مسلمانوں نے حنین کو فتح کر لیا۔ واپسی پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی تشریف لے آئے۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہید ہو گئے تھے ان کو ادھر ہی قبرستان میں دفن کر لیا گیا۔ وہ ابھی پوشیدہ ہے، ان کو دکھایا نہیں جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک کنواں تھا جس کا پانی کارا تھا، خراب تھا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے اور یہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک اس کے اندر ڈال دیا، جس کی وجہ سے یہ پانی میٹھا ہو گیا۔ اسی وجہ سے مولانا مکی صاحب فرماتے ہیں کہ اس پانی کے اندر شفا بھی ہے۔ تو یہاں پہ جائیں گے، وضو بھی کر لیں اور پیٹ سیر ہو کر پانی پی لیں، انشاءاللہ اس کے اندر شفا موجود ہے۔ ادھر ہی جب وضو کر لیں گے ادھر ہی پانی بھی پی لیں، اس کے اندر شفا بھی ہے، برکت بھی ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں وضو کے لیے، وضو کریں گے، اس کے بعد احرام باندھیں گے، 2 رکعت نفل بھی پڑھیں گے۔
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد